السلام علیکم پروفیسر احمد۔ آج میں آپ سے انسانی جسم کے ایک بے حد معمولی لیکن دلچسپ عمل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، پلکوں کا جھپکنا یا بلنک ریفلیکس۔ وعلیکم السلام فاطمہ۔ معمولی؟ یہ لفظ تو میں اس قدرتی نظام کے لیے کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ تمہاری سائنٹیفک کیوریوسٹی میں جانتا ہوں، لیکن کیا تم واقعی سوچتی ہو کہ یہ صرف معمولی ہے؟ جی پروفیسر، ہم سب دن میں ہزاروں بار پلک جھپکتے ہیں۔ یہ ایک عام سا ریفلیکس ہے۔ اس میں اللہ کی ایسی کون سی خاص نشانی ہو سکتی ہے جو ہمیں حیران کر دے؟ حیرانی؟ میری بیٹی، تمہارے اندر اللہ نے جو آنکھیں رکھی ہیں ان کی حفاظت کا یہ نظام جو تمہارے علم میں شاید معمولی ہے، اصل میں انجینئرنگ اور ڈیزائن کا ایک لاجواب شاہکار ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ایک دن میں کتنی بار پلک جھپکتی ہو؟ عام انسان تقریباً 15 سے 20 بار ہر منٹ میں پلک جھپکتا ہے، تو حساب لگایا جائے تو 16 گھنٹے جاگتے ہوئے یہ تقریباً 14,400 سے 19,200 بار ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پورے دن کا حساب لگاؤ تو تقریباً 28,800 بلنکس۔ اب ذرا سوچو، یہ عمل اتنی کثرت سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں کبھی اس کی محنت، اس کی انرجی یا اس کی مینٹیننس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا یہ خود میں ایک حیرت انگیز بات نہیں؟ جی یہ تو ہے، مگر یہ تو ایک عام بات ہے۔ ہمارے جسم کے بہت سے ریفلیکس ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ عام؟ اس عام عمل کے پیچھے ایک ایسی سپیڈ اور پریسیجن چھپی ہے جو انسانی ٹیکنالوجی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ تمہارا بلنک ریفلیکس صرف 100 سے 150 ملی سیکنڈز میں مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا تم اس کی رفتار کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ 100 منی سیکنڈز یعنی ایک سیکنڈ کا 10واں حصہ؟ یہ تو کافی تیز ہے، خاص کر جب آنکھوں کو بند کرنا اور پھر کھولنا ہو۔ اور یہ صرف آنکھوں کا بند ہونا اور کھلنا نہیں۔ اس چھوٹے سے لمحے میں تمہاری آنکھ کی سطح کارنیا کو صاف کیا جاتا ہے، لوبریکیشن فراہم کی جاتی ہے اور آکسیجن کی سپلائی بھی یقینی بنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! ایک مکمل سروس اسٹیشن جو خود بخود ہر چند لمحوں میں کام کرتا ہے۔ سروس اسٹیشن؟ یہ دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف پروٹیکشن سے زیادہ کچھ ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ ایک ملٹی فنکشنل سسٹم ہے۔ جب کوئی دھول کا ذرہ آنکھ کے قریب آتا ہے تو تمہارا کارنیل ریفلیکس اسے محض 10 سے 20 ملی سیکنڈز میں ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کی سب سے تیزی سے ہونے والی حرکتوں میں سے ایک ہے۔ 10 to 20 ملی سیکنڈز؟ اتنی تیزی؟ یہ تو کسی ہائی اسپیڈ سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ریئیکشن ٹائم ہے۔ بالکل۔ اور اس سب کے پیچھے کوئی پروگرامنگ نہیں، کوئی بیٹری نہیں، صرف اللہ کی قدرت اور اس کی بے مثال حکمت۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ حیرانی جو علم کو ایمان میں بدلتی ہے۔ تو اس کی سائنٹیفک کمپلیکسٹی کیا ہے؟ مجھے نمبرز اور میکانزمز میں زیادہ دلچسپی ہے۔ بہترین۔ چلو پھر بلنک ریفلیکس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس چھوٹے سے عمل میں کتنے مختلف حصے اور طریقے یعنی پاتھ ویز شامل ہیں؟ اندازہ لگانا مشکل ہے، شاید کچھ نروز اور مسلز؟ صرف کچھ نہیں، بلکہ ایک بے انتہا کمپلیکس نیورل نیٹ ورک۔ اس میں تمہاری ٹرائیجیمنل نرو جو سینسری ان پٹ دیتی ہے، برین سٹیم کے مختلف نیوکلیائی جو پروسیسنگ کرتے ہیں، اور فیشل نرو جو موٹر آؤٹ پٹ دیتی ہے، سب مل کر کام کرتے ہیں۔ برین سٹیم تک بات جاتی ہے؟ میں سمجھتی تھی یہ صرف آنکھ اور اس کے قریب کی نروز کا کام ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک سینٹرل نروس سسٹم کا حصہ ہے۔ تمہارا دماغ اس میں مکمل طور پر شامل ہے، اور یہی تو اس کی irreducible کمپلیکسٹی کا پہلا ثبوت ہے۔ ایک بھی حصہ غائب ہو تو پورا نظام بیکار ہو جائے۔ سبحان اللہ! مطلب ایک چھوٹے سے ریفلیکس کے پیچھے اتنا بڑا نیٹ ورک چھپا ہے۔ یہ تو صرف ابتدا ہے۔ ہر نظر، ہر پلک اللہ کی نشانیوں سے بھری ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہاری اپنی ذاتوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ الذاریات آیت نمبر 21۔ یہ آیت تو میں نے کئی بار سنی ہے، لیکن آج اس کا مطلب کچھ نیا لگ رہا ہے۔ یہی علم کی منزل ہے فاطمہ۔
دیکھنا، سمجھنا اور پھر اس سے ایمان کی گہرائیوں تک پہنچنا۔ پروفیسر، آپ نے نیورل نیٹ ورک کی بات کی، تو اس ریفلیکس آرک کی سپیڈ اور کوآرڈینیشن کیسے اچیو ہوتی ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص قسم کے نیورون شامل ہیں؟ بالکل، اس میں مائلینیٹڈ ایکسونز کا اہم کردار ہے۔ یہ نرو فائبرز بجلی کی رفتار سے سگنلز پہنچاتے ہیں، لگ بھگ 120 میٹرز پر سیکنڈ تک۔ اسی وجہ سے تمہارا دماغ اتنی تیزی سے ریئیکٹ کر پاتا ہے۔ سر چارلز شیرنگٹن نے اسی قسم کے ریفلیکسز پر کام کیا تھا اور 1932 میں انہیں اس پر نوبیل پرائز ملا۔ 120 میٹر پرتی سیکنڈ؟ یہ تو ایک فاسٹ کار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور یہ سب ایک چھوٹے سے ریفلیکس کے لیے؟ جی ہاں، سینسر، آنکھ کی سطح، وائرنگ، ٹرائیجیمینل نرو، پروسیسر، برین سٹیم کے پونز اور میڈولا اوبلونگالا میں موجود نیوکلیائی اور ایکچویٹر، فیشل نرو اور آربیکولارس اوکولائی مسل، یہ سب اتنی بہترین کوآرڈینیشن میں کام کرتے ہیں کہ ایک بھی حصہ غلطی نہیں کرتا۔ تو اس میں کتنے الگ الگ نیورونز انوالو ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی ایسٹیمیشن ہے؟ اگرچہ ایگزیکٹ کاؤنٹ مشکل ہے، لیکن سینسری ان پٹ سے لے کر موٹر آؤٹ پٹ تک اس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں نیورونز اور ان کے سائنیپسز کا ایک کمپلیکس ویب شامل ہوتا ہے۔ ہر سائنیپس پر نیورو ٹرانسمیٹرز کا ریلیز اور ریسیپشن، جو ایلن ہاجکن اور اینڈرو ہکسلی کے 1963 کے نوبیل پرائز وننگ کام کا مرکز تھا، ایک مائکرو لیول میریکل ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اور پلک چھپکنے کا اصل مقصد یعنی آنکھوں کی صفائی اور حفاظت، اس میں کیا شامل ہے؟ وہاں آتا ہے ٹیئر فلم کا قصہ۔ یہ صرف پانی نہیں بلکہ 3 مختلف لیئرز پر مشتمل ایک کمپلیکس سلیوشن ہے۔ سب سے باہر لپڈ لیئر، چیکنی تہ، پھر ایکوس لیئر، پانی والی تہ، اور اندر میوسن لیئر، چپچپی تہ۔ ان کا کل سائز صرف 3 سے 5 مائکرومیٹرز ہوتا ہے۔ 3 سے 5 مائکرومیٹرز؟ یہ تو انسانی بال کے 10ویں حصے سے بھی پتلا ہے۔ اور اس پتلی تہ میں اینٹی بائیوٹکس جیسے لائسوزائم اور لیکٹوفیرن، آکسیجن اور نیوٹرینٹس شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہر بلنک کے ساتھ آنکھ کی سطح پر برابر پھیلائے جاتے ہیں۔ کوئی انسانی مشین اتنی پتلی، ملٹی لیئرڈ، سیلف ریپلینشنگ فلوئڈ کو اتنی برابری سے سپریڈ نہیں کر سکتی۔ ہماری ٹیکنالوجی میں اس کا کوئی ایکویولنٹ نہیں، جیسے روبوٹک کیمرہ لینس کلینر یا سیلف کلیننگ سسٹمز؟ تمہارے خیال میں اس کا سب سے ایڈوانسڈ انسانی ایکویولنٹ کیا ہوگا؟ شاید کوئی ہائی سپیڈ ڈرون کیمرہ جس میں آٹومیٹک لینس کور ہو اور سیلف کلیننگ میکنزم جیسے ہائیڈروفوبک کوٹنگز۔ چلو ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارا بلنک ریفلیکس انسانی ٹیکنالوجی سے کم از کم 5 واضح طریقوں سے بہتر ہے۔ تمہارے بلنک سسٹم میں کوئی الگ موٹر، پمپ یا سینسر نہیں، یہ سب انٹیگریٹ ہیں۔ انسانی سسٹم میں ہزاروں ڈسکریٹ کمپوننٹس ہوں گے۔ تمہارا بلنک سسٹم بنا کسی ایکسٹرنل پاور سورس کے تا عمر کام کرتا ہے، صرف جسم کی ATP انرجی پر۔ روبوٹک سسٹمز کو مسلسل چارجنگ یا فیول چاہیے، اور وہ ہزاروں گنا زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں۔ ڈیوریبلٹی، مضبوطی، یہ سسٹم بالکل مینٹیننس فری ہے اور زندگی بھر کام کرتا ہے، بلینز آف بلنکس۔ انسانی مشین کی لمیٹڈ لائف سپین ہوتی ہے، پارٹس کھس جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آنکھ میں کوئی چوٹ لگے تو یہ سسٹم خود کو ریپیئر کر لیتا ہے، سیل ریجنریشن، امیون رسپانس۔ روبوٹک لینز میں چوٹ لگ جائے تو اسے مکینک چاہیے۔ متعدد کام۔ بلنک ریفلیکس صرف حفاظت نہیں کرتا، یہ لوبریکیشن، آکسیجن سپلائی، ڈیبری ریموول اور یہاں تک کہ جذباتی اظہار، آنسو میں بھی شامل ہے۔ انسانی سسٹم عام طور پر 1 یا 2 کام کرتا ہے۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمارا جسم اتنا ایڈوانس ہے کہ سب سے ماڈرن ٹیک بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور اب ذرا میتھمیٹیکل امپروبیبلٹی پر غور کرو۔ ایک بلنک ریفلیکس کے لیے کم از کم 5-6 کرٹیکل کمپوننٹس کا ایک ساتھ رینڈملی صحیح جگہ پر اور صحیح فنکشن کے ساتھ ایوالو ہونا کتنا مشکل ہے۔ مثلاً سینسری نرو، برین سٹیم نیوکلیائی، موٹر نرو، آربیکولارس اوکولائی مسل، ٹیئر گلینڈز
اور ٹیئر فلم کمپوزیشن، ہر ایک کا اپنا کمپلیکس اسٹرکچر ہے۔ اگر ہر کمپوننٹ کے رینڈم بننے کی پروبیبلٹی 1 in 10 بھی ہو تو 6 کمپوننٹس کے ایک ساتھ بننے کی پروبیبلٹی ہوگی 1 in 10 یہ تو یونیورس میں ایٹمز کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ 10⁻60 یہ تو پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ یہ سب رینڈملی بن گیا ہو۔ بالکل، اس میں کوئی بلائنڈ چانس یا گریجول ایوولوشن کا کانسیپٹ فٹ نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم irreducibly کمپلیکس ہے، مطلب اگر اس کا ایک بھی حصہ غائب ہو تو پورا سسٹم بیکار ہو جائے گا۔ کوئی انٹرمیڈیٹ سٹیج فائدہ مند نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، آنکھ کو بچانے کے لیے ادھورا بلنک ریفلیکس تو کسی کام کا نہیں۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، اس نے ہر چیز کو مقصد کے ساتھ اور بہترین طریقے سے بنایا ہے، جیسے قرآن میں ہے، جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا جو اس نے پیدا کی۔ سورہ السجدہ 32:7۔ پروفیسر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب نیچرل سلیکشن کا نتیجہ ہے کہ وقت کے ساتھ بہتر بلنک ریفلیکس والے جانور زندہ رہے اور نسلیں آگے بڑھیں۔ یہ ایک عام ایوولوشنری آرگیومنٹ ہے فاطمہ، لیکن یہاں irreducible کمپلیکسٹی کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ بلنک ریفلیکس ایک ایسی غیر مکمل شکل میں فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک ساتھ سینسری ان پٹ، پروسیسنگ اور موٹر آؤٹ پٹ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف سینسری نرو ہوتی لیکن مسل نہ ہوتی تو آنکھ کیسے بند ہوتی؟ اگر مسل ہوتی لیکن نرو نہ ہوتی تو سگنل کیسے ملتا؟ ہر حصہ دوسرے پر منحصر ہے۔ اس کا گریجول ایوولوشن کا ماڈل سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ہر انٹرمیڈیٹ سٹیج بیکار یا نقصان دہ ہوتی۔ لیکن ایوولوشنسٹس کا کہتے ہیں کہ بہت لمبے عرصے میں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ سے یہ سسٹم بن گیا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بدلاؤ، پروبیبلٹی کا حساب لگاؤ۔ بلنک ریفلیکس کے لیے تقریباً 50 سے زیادہ پروٹینز اور انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے، صرف ٹیئر فلم میں۔ ہر ایک پروٹین کا رینڈملی صحیح سیکوینس میں بننے کی پروبیبلٹی 1 in 10⁻130 سے بھی کم ہے۔ اب ان سب کا ایک ساتھ بننا اور کوآرڈینیٹ کرنا، اگر ہم صرف 6 کور کمپوننٹس یعنی سینسری نیورون، انٹر نیورون، موٹر نیورون، مسل، گلینڈ اور ٹیئر فلم کمپوزیشن کو بھی لیں اور ہر ایک کے رینڈملی بننے کی پروبیبلٹی صرف 1 in 10⁻20 مان لیں، جو کہ بہت کنزرویٹو ہے، تو ان سب کے ایک ساتھ بننے کی پروبیبلٹی 1 in 10⁻120 ہو جاتی ہے۔ یہ امپاسبل سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اس کے لیے اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کی ضرورت ہے جو صرف ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہی دے سکتا ہے۔ آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے۔ رینڈمنس سے اتنی اسپیسیفک اور فنکشنل کمپلیکسٹی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف کمپلیکس نہیں، یہ اسپیسیفائڈ ہے، ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بالکل، اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کا مطلب ہے کہ سسٹم صرف کمپلیکس نہیں بلکہ ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر ہے، جس کا ایک واضح مقصد ہے۔ یہ ٹیلیالوجی ہے، ڈیزائن فار اے پرپس۔ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو پھر آنکھوں میں بلائنڈ اسپاٹ کیوں ہے، یا انسانی جسم میں کچھ امپرفیکٹ چیزیں کیوں ہیں؟ کیا یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر سوال نہیں اٹھاتا؟ یہ بلائنڈ اسپاٹ کا آرگیومنٹ اکثر اٹھایا جاتا ہے، لیکن بلائنڈ اسپاٹ یعنی آپٹک ڈسک دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے آپٹک نرو آنکھ سے باہر نکلتی ہے۔ ہمارا دماغ اس چھوٹے سے خالی حصے کو آسانی سے کمپنسیٹ کر لیتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا یہ خود دماغ کی بہترین کارکردگی نہیں؟ اور امپرفیکٹ چیزوں کا مطلب یہ نہیں کہ پورا نظام امپرفیکٹ ہے۔ یہ بلنک ریفلیکس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک لاجواب مثال ہے پرفیکٹ ڈیزائن کی۔ اس میں ایک بھی امپرفیکشن ہوتی تو تمہاری آنکھیں اتنے عرصے تک محفوظ نہیں رہ پاتی۔ اس کی فائن ٹیوننگ بے مثال ہے۔ مثال کے طور پر ٹیئر فلم کی کمپوزیشن میں ذرا سی بھی تبدیلی ڈرائی آئی سنڈروم یا انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے۔ بلنک کی فریکوینسی اور سپیڈ میں تھوڑا سا بھی فرق آنکھوں کو سوکھا یا زخمی کر سکتا ہے۔ یہ فائن ٹیوننگ کس نے کی؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔
ہر چیز اتنی باریکی سے ایڈجسٹ کی گئی ہے۔ یہی توحید کی دلیل ہے فاطمہ، ایک ہی ذات، ایک ہی کریٹر، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو ایسی پریسیجن اور حکمت کے ساتھ یہ سب کر سکے۔ یہ سن کر تو میرا سائنٹیفک مائنڈ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ پہلے میں ان چیزوں کو صرف بایولوجیکل فنکشن سمجھتی تھی، اب ان میں ایک گہرا مقصد نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ، یہی علم کا سفر ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کی تخلیق میں غور کرتی ہو تو تمہیں اس کی قدرت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس سائنٹیفک علم کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں فاطمہ۔ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی انسان کو اپنی ذات میں اور کائنات میں موجود نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی تھی۔ کون سی آیت اس سے متعلق ہے پروفیسر؟ سورہ النحل میں سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ آنکھیں بنائے تاکہ تم شکر کرو، یہ آیت میں نے کئی بار سنی ہے، لیکن آج اس کا مطلب بالکل الگ لگ رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بالکل، اور قرآن میں بصر کا لفظ صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ گہری نظر یا بصیرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف آنکھیں نہیں دیں بلکہ انہیں محفوظ رکھنے کا ایک مکمل نظام بھی دیا تاکہ ہم ان سے اس کی نشانیاں دیکھ سکیں۔ پھر سورہ الملک 66:3-4 میں اللہ فرماتے ہیں، جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ اپنی نظر پھرا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی درار نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ نظر پھرا کر دیکھو، تمہاری نظر تھک کر نامراد لوٹے گی۔ یہ آیت تو سیدھا بلنک ریفلیکس کی پرفیکشن اور نو فلاز کانسیپٹ سے جڑتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کا نظام اتنا فلالیس ہے کہ ہمیں کبھی اس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ صحیح سمجھی، نقص نہیں دیکھو گے۔ یہ صرف آسمان پر نہیں بلکہ تمہاری اپنی آنکھوں کے نظام پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور خلق کا ثبوت ہے۔ اور سورہ الذاریات، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی ذاتوں میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اپنی ذاتوں میں بھی ہمارا بلنک ریفلیکس تو اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہمارے اندر ہی اتنی گہرائیاں چھپی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، 1 گھنٹے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں سائنس کے ذریعے اللہ کی قدرت کو سمجھنا بھی شامل ہے۔ جب تم بلنک ریفلیکس میں اللہ کی قدرت دیکھتی ہو تو تمہارا دل اس کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی آج نئے معنی دے رہی ہے۔ صرف ذکر و اذکار ہی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق پر غور کرنا بھی عبادت ہے۔ آیات کا مطلب صرف ورس نہیں بلکہ سائن یا نشانی بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہزاروں آیات کا ذکر کیا ہے، اور یہ انسانی جسم ان میں سے ایک ہے۔ ہر بلنک ایک آیت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو میری آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ میں تو صرف ڈیٹا اور ایکویشنز میں الجھی رہتی تھی، لیکن اس کے پیچھے اتنی گہرائی اور روحانیت ہے۔ یہی تو مقصد ہے فاطمہ، علم سے ایمان کی طرف کا سفر۔ جب تم جان لیتی ہو کہ یہ سب بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم خالق کی نشانیاں ہیں تو تمہارا دل اس کی محبت اور تقویٰ سے بھر جاتا ہے۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے میری سوچ بالکل بدل دی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا بلنک ریفلیکس اللہ کی عظمت کا اتنا بڑا ثبوت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ، یہی تو علم کا ایمان تک کا سفر ہے۔ جب تم سائنس کی گہرائیوں میں اترتی ہو اور پھر اسے قرآن سے جوڑتی ہو تو تمہیں توحید کی اصل سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی خالق ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے بناتا ہے۔ میری سائنٹیفک کیوریوسٹی تو سیٹسفائی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ میرا ایمان اور یقین مضبوط ہوا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں کی قدر اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ سب ڈیزائن،
یہ سب پرفیکشن، یہ سب ٹیلیالوجی ہے. ہر چیز ایک مقصد کے لیے ہے. بلنک ریفلیکس کا مقصد تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہے تاکہ تم دنیا میں اللہ کی نشانیاں دیکھ سکو اور اس کی عبادت کر سکو. کیا یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس میں ایک واضح مقصد نظر آتا ہے. یہ کسی بے مقصد تخلیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ نے ہمیں اتنی عمدہ آنکھیں اور ان کی حفاظت کا نظام دیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا صرف دنیا دیکھنا؟ نہیں، ہمیں ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے، اس کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور پھر جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے. بالکل صحیح. یہی علم سے ایمان اور پھر احسان کی طرف کا سفر ہے. جب تم اللہ کی تخلیق میں اتنی پرفیکشن دیکھتی ہو تو تم خود بھی ہر کام احسان کے ساتھ بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہو. کیا تم اپنی ریسرچ میں، اپنے کام میں اس احسان کو شامل نہیں کرو گی؟ جی پروفیسر، بالکل. اب سے میری ہر نظر، ہر تحقیق اللہ کی عظمت کو تلاش کرے گی. میں ان آنکھوں کو صرف دنیا دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو پہچاننے اور اس کی عبادت کے لیے استعمال کروں گی. ماشاء اللہ فاطمہ، یہی تو اصل کامیابی ہے، جب علم تمہاری روح کو روشن کر دے، جب تمہارے اندر اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہو جائے. اسی لیے ہر بار جب تم پلک جھپکتی ہو تو یاد کرو کہ یہ صرف ایک ریفلیکس نہیں بلکہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے جو تمہاری حفاظت کر رہی ہے.